نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلعلك تارك بعد ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ لوگ کہیں گے اس شخص پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے اس کی مثال کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن لوگوں کو آپ کا یہ کریڈٹ نظر نہیں آتا تھا. لوگ پھر بھی پلٹ پلٹ کے کیا پرکھتے تھے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حق بات سنانے لگتے تو کچھ چیزیں اتنی تلخ ہوتی کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ اس کا ری ایکشن بہت شدید ہوگا. تو اس پر کہا گیا کہ آپ یہ سوچنا بھی مت کہ مخالفت سے بچنے کے لیے اس کلام کا کچھ حصہ آپ سنانے سے چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے قرآن پڑھاتے وقت یا دین کی کوئی بات بتاتے وقت یہ سوچ کے کہ ابھی لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے، لوگ ابھی نہیں قبول کریں گے، چلو ابھی یہ نہیں بتاتے، یہ بعد میں صحیح. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تدریج کے ساتھ نازل ہوئی کہ لوگ ایک چیز کو لینے کے قابل ہو گئے، پھر اگلی دی گئی، پھر اگلی دی گئی. پہلے ہی مرحلے میں سود حرام نہیں ہوا، حجاب کا حکم نہیں آیا، اور کچھ چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پر آتی گئیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بنیاد تھیں، ایمان کا حصہ تھیں، کہ جن پہ کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا تھا. خصوصاً مکہ کی زندگی میں زیادہ تر تو عقیدے کی بات تھی. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی کہ عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا. شرک کی کسی چیز پر آپ مفاہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی خراب ہے جو عمارت اوپر بنے گی وہ درست نہ بنے گی. لیکن احکام میں تدریج ہو سکتی ہے. اور یہاں مشکل یہ بھی تھی کہ لوگ آپ کا سٹیٹس دیکھتے اور کہتے اچھا ہمیں یہ سنانے چلا ہے، اس کی اتنی جرت، یہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے، یہ خود کو تو دیکھے، اس کے ساتھ تو کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، اور یہ تو کوئی بہت بڑا مال بھی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خزانہ نہیں. اور سورۃ الحجر میں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پہ جو یہ بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کو غریب ہونے کا تانا دینا جو ہے یہ انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. معاشی مار بہت سخت ہوتی ہے جو انسان کو بعض اوقات اندر سے کھوکھلا کر دیتی. انسان اندر سے کمزور پڑنے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں، میں کسی کو بات کیا بتاؤں. لیکن یہاں پر بھرپور تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں. انما انت نذیر، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، سب کام بنانا اس کا اپنا ہے. ایک اور چیز پہ غور کیجئے کہ دائقن اور ضیقن میں فرق ہے. پیچھے آپ نے ضیق کا لفظ پڑھا، یہاں دائق ہے. دائق عارضی ہوتا ہے اور ضیق مستقل تنگی ہوتی ہے. یہ وقتی تنگی تھی، جیسے کسی انسان کی بات سن کر ایک وقتی طور پہ دل میں گھٹن آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے ان کو سن کر جو وقتی طور پر ایک غبار سا دل پہ آتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا دل گھٹے، لیکن دائقن عارضی گھٹنا ہے. پیچھے کہا گیا نا اوہ کے مت آیاتہ، یہی اوہ کے مت ہے کہ دائق کہا گیا ضیق کی بجائے، لیکن عموماً ہم ایسی چیزوں کو سکپ کر جاتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کی مادی حیثیت کو مت دیکھو، اس کلام کو دیکھو جس کے ذریعے وہ اپنی دعوت پیش کر رہا ہے. اسی لیے فوراً بعد قرآن کی صداقت کی بات
ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، یہ اس کا من گھڑت ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، ان سے کہو کہ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ لاؤ. مفتریات، گھڑی ہوئی. ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی آپ کی سچائی کی دلیل موجود ہے، آپ ان کی باتوں پہ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کیوں تنگ پڑتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس کی وجہ سے آپ کو بہترین کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس پر پورا اعتماد ہونا چاہیے، اور پوری یکسوئی سے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، یعنی مسلمان بننے کو تیار نہ ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بے شک، انزل بعلم اللہ، یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا چیلنج اگر قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور تمہاری بات نہیں مانتے تو ان کی پرواہ نہ کرو. تمہیں خود یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم پر مبنی ہے. یعنی یہ قرآن لازوال بے مثال کتاب ہے. من کان یرید الحیات الدنیا، ان لوگوں کی بھی اصل بیماری کیا تھی، نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ جاتے تھے. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورے پورے دے دیں گے ان کو ان کے اعمال، فیہا، اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کمی نہ کیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب بھی، یہ صورت مکی ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں تفسیر پہلے پڑھ لیں پھر عام حالات میں دیکھ لیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل عرب اور خاص طور پر قریش کے سردار جو تھے، یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اور خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے ان کی بڑی عزت بنی ہوئی تھی. پورے عرب سے ان کے لیے نذرانے آتے تھے، اور یہ جواباً حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، کیونکہ جگہ جگہ سے قافلے ان کے پاس، ان کے شہر میں آ کے ٹھہرتے اور حج کرتے اور عمرہ کرتے. تو اس کی وجہ سے ان کی ایک خاص اہمیت تھی، ایک شان و شوکت تھی. تو یہ دین کے نام پر صرف دنیا داری چمکانا چاہتے تھے. ان کو صرف وہی دین پسند تھا جس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہو اور ان کو کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، ان کو کچھ دینا نہ پڑے. تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ملی رہے تو ہم ان کے ان بظاہر دینی اعمال کا صلہ ان کو پورا پورا یہیں دے دیں گے اور اس میں کمی نہ ہوگی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہ ہوگا. جو دین کے نام پر بھی دنیا بنانے کی فکر میں ہو، ان کے لیے وہاں آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے اس میں کیا ہوگا، ان کی ساری کاریگری ختم ہو جائے گی. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. اس آیت کو اب ہم اپنے عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے کام کرتا ہے، کوئی بھی کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملے گا. ریاکاری میں بڑے سے بڑا نیک کام بیکار ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے ایک آدمی کو بلائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا، یعنی ان کو پاکے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری ہو، شہرت ہو جو تجھ کو مل گئی. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. اسی طرح ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. پھر ایک سخی کو، اور بالآخر ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ بظاہر بڑے بڑے دیندار لوگ تھے.
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی دین کے نام پر دنیا کماتے رہے اور دنیا کی ٹھاٹ بناتے رہے اور اسی کو پسند کیے رہے تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا نا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے گا تو اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو. بینہ، بینہ سے مراد کیا ہے؟ فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا گیا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، ہی سے مراد یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہے. اماما و رحمتن، جو رہنما اور رحمت ہے اور آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. فلا تک فی مریۃ منہ، پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. آیت کو دوبارہ دیکھتے. افمن کان، کیا بھلا وہ شخص کون ہے یہاں؟ یعنی کوئی بھی انسان. علی بینۃ من ربہ، جو اپنی فطرت پر ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. اور بینہ سے مراد واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے، یقین بھی. مراد کیا ہے کہ جو دل سے اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی. تو بنیادی طور پر ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہر درخت اور ہر پہاڑ اور ہر ستارہ مسلمان ہے، اپنے رب کا فرما بردار ہے. تو انسان کے جسم کی بھی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. ہماری آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو، اور اگر نہیں دیکھتی تو اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں. ہمارے کان اگر سنتے ہیں تو یا نہیں سنتے تو اصل میں اللہ ہی کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کے دیگر اعضاء. لیکن ایک چیز جو انسان کو دی گئی، اس کی اپنی مرضی اور اختیار، پھر جب انسان اسے استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اصل فطرت سے ہٹتا ہے. اور انسان کے یہ احساسات اس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ڈھل جاتا ہے. تو فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو، ایک نشانی پر ہو، یعنی فطرت پر ہو، سلیم القلب ہو، اس پر معاشرے کے برے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں، یا اگر کچھ مرتب ہوئے بھی ہوں تو جو ہی اس نے حق کو دیکھا پہچان لیا. وَيَتْلُوهُ، یتلو، تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی کس کے؟ اس فطرت کے. شاہد منہ، ایک گواہ اس کی طرف سے. شاہد سے مراد یہاں پر قرآن ہے یا پیغمبر ہے، یعنی فطرت کو سہارا ملا کس سے؟ اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر سے جس نے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی. اب ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں جمع ہو گئیں. نمبر 1 بینہ، اور نمبر 2
شاہد. تلا یتلو تلون کا معنی پیچھے چلنا اور ساتھ ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے، یعنی پیچھے آتا ہے اس کے یا ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے. منہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ اللہ کی طرف سے. ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شاہد کی طرف. اور اس گواہی سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے. کون سی کتاب؟ تورات. اس کتاب نے کیا کیا یا اس کی حیثیت کیا تھی؟ امامن، امام کی یعنی رہنما، گائیڈ. ورحمتن، اور رحمت. کتاب موسیٰ بھی انسانوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے ایک گائیڈ اور رحمت کا سبب بنی. جن لوگوں کو یہ تین چیزیں میسر آ گئیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پیغمبر پر ایمان لے آئے. بہ سے یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی فطرت سلیم تھی، جس کو قرآن جیسی چیز مل گئی اور جس کے پاس پہلے سے ہی ایک آسمانی کتاب کی گواہی موجود تھی، کیونکہ تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. یہود کو اس بات کا انتظار تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے. پچھلی تمام کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے اور خاص طور پر تورات میں. تو جس نے اپنے اندر کی سچائی سے کام لیا، اندر کی گواہی پہ کان دھرے، غور کیا، ضمیر کی آواز کو دبایا نہیں، سن لیا، اور دوسرے نمبر پر قرآن جب اس کے سامنے آیا تو اسے مزید مدد ملی، اور قرآن کی سچائی کو سمجھنے کے لیے کتاب موسیٰ یعنی تورات نے مدد دی، تو نور پر نور کے سامان ہوتے چلے گئے. ایمان کا راستہ آسان ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں نے ان ساری سچائیوں کو جھٹلا دیا، اپنے اندر کی فطرت کو بھی مسخ کر دیا. اس کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ کی، تورات کی نشانیوں کو مٹا دیا، مس انٹرپریٹ کیا. اب بھلا ہدایت کہاں سے ملے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کفر. لیکن اس کفر کا کوئی جواز نہیں. صاف کہہ دیا گیا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو بھی کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، من الاحزاب، گروہوں میں سے. گروہوں سے مراد کیا ہے؟ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ، مختلف ریلیجنز کو فالو کرنے والے لوگ. احزاب یعنی یہودی، عیسائی، زرتشت کے ماننے والے، بدھا کے ماننے والے، بدھسٹ، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے بھی فالوورز. ان میں سے جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگی، اسے آگ میں جانا ہوگا. اس آیت میں اس سوال یا اس بات کا بھی جواب ہے. عموماً لوگ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر آیت 62 سورۃ البقرہ کیا کہتے ہیں، کیا جواز نکالتے ہیں کہ جو ایمان لائیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو بھی کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اچھے کام کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. چوری، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، بدتمیزی، بد اخلاقی اور طرح طرح کی خرابیوں کے ستائے ہوئے لوگ جب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں عموماً نظر نہیں آتی، تو پھر ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے، اور کوئی ایسا آئے جو یہ فتویٰ صادر کرے کہ یہ سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ہم سے اچھے ہیں. اور عموماً اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. یاد رکھیے، کبھی بھی قرآن کی صرف ایک آیت کو پڑھ کر کوئی فتویٰ نہ دیجیے،
اور کوئی بھی کلی حکم نہ نکالیے. کلی حکم کیا؟ یعنی کہ یہی کل قاعدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بعض آیات ایک جگہ مختصر بیان ہوتی ہیں، دوسری جگہ ان کی تفصیل اور تکمیل ہوتی ہے، لہذا ان سب کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے. تو اسی اصول کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مقصود کچھ اور ہے آیت کا، کہ اللہ کے ہاں کسی خاص فرقے یا گروہ سے ہونا کافی نہیں، اصل چیز عمل صالح ہے. وہاں نیک اعمال پر سٹریس ہے، اور یہاں بات واضح کر دی گئی کیا کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر اور اس کتاب کے لانے والے پر ایمان ضروری ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو. اور اگر دین اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا میں باقی دین نام کی کوئی درست چیز بچتی ہی نہیں. بندوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کی سیرتیں بھی پوری طرح محفوظ نہیں، محفوظ بھی ہوں تو مکمل اور جامع نہیں، اور ان کی کتابیں بھی بارہا صفحہ ہستی سے مٹی اور اپنی اصل شکل میں موجود نہیں. لہذا بندوں کے لیے دنیا میں رہنمائی کا جو اصل پیغام ہے وہ مٹتا نظر آتا ہے. اس لیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان. اور اگر کسی تک یہ کتاب پہنچے اور آپ کا نام پہنچے، آپ کی نبوت پہنچے، اور پھر وہ اس کا انکار کرے کسی ضد، ہٹ دھرمی، تعصب کی وجہ سے، تو فرمایا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث مزید اس بات کی تائید کرتی ہے. کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا. صاف حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کتاب الایمان کی، مسلم کی. فلا تک فی مریۃ منہ، پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا کوئی ایسی بات تھی کہ آپ کو کوئی شک تھا؟ آپ کو تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ اپنے سامنے جبریل امین کو پاتے تھے، وہی آپ پر اترتی تھی، آپ کو کیا شک ہو سکتا تھا؟ لیکن شک ہم جیسوں کو ہو سکتا ہے، اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے آپ کے توسط سے کہ اس حقیقت کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں آپ، اور اس حقیقت میں کوئی شک نہ ہو کہ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی. انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. کون؟ قرآن. یہ قرآن سچ ہے، تیرے رب کی طرف سے آیا ہے. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جیسے قرآن پاک میں اور جگہوں پر کہا گیا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ خواہ آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں ایمان لانے والے. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے بڑھ کر جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑ لے. جس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اللہ کی بات پر، یعنی اللہ کی پیش کی ہوئی حقیقت کو جھٹلانا، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کون؟ جھوٹ گھڑنے والے، شرک کرنے والے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ،
اور اشہاد کہیں گے. اشہاد جمع ہے شاہد کی، یعنی گواہ. کون ہے یہ دراصل؟ فرشتے، انبیاء، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء. یہ سب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، یعنی اپنے رب کو مانے نہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، یعنی شرک کرنے والوں پر، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بنائیں اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں. یعنی شرک کو دلیل یہ پہنائیں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. مثلا جیسے لوگوں کا کہنا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہ گواہ کن پر پیش ہوں گے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، صفوان ابن مخرمہ سے کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ قیامت کے دن ایک سرگوشی ہوگی، وسپر. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی مومن کو اپنے سے قریب کرے گا، یہاں تک کہ اپنے بازو اس پر رکھ دے گا اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی یاد ہے. انسان اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب میں ہلاک ہوا. اس وقت رب العالمین فرمائے گا، میرے بندے، دنیا میں بھی میں ان گناہوں پر پردہ ڈالتا تھا، میں آج بھی انہیں بخش دیتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا اور کفار اور منافقین پر 9 گواہ پیش ہوں گے، یعنی ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کے خلاف گواہ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے تھے. اور مثلاً ان میں سے ایک کیا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو چاہو کرتے جاؤ. یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہاں آ رہا ہے نا کہ پھر اس کا نامہ اعمال نیکیوں کا اس کو دے دیا جائے گا کہ چونکہ تیرے پاس یہ نیکیاں تھیں اور ان کے ساتھ گناہ بھی تھے تو گناہ تیرے میں نے معاف کر دیے. کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فرشتہ ہو بالکل اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک گناہ کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ اسی لیے تو وہ دعا سکھائی گئی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہی وہ حسابا یسیرا ہے کہ حساب لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا یہ گناہ کیا تھا، یہ حساب ہی ہے نا. اور انسان کہ ہاں کیا تھا، وہاں نہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر فلاں کیا تھا، ہاں کیا تھا. اور اس وقت انسان کا حال یہ کہ اب ڈوبا، پھر اللہ تعالی چھپا کے اس کو معاف کر دیں گے. لیکن کافروں اور منافقوں کو نہیں معاف کریں گے، کیونکہ کفر کے ساتھ سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح منافقت بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور ان پر 9 گواہ ہوں گے، اور ان میں سے مثلاً فرشتے، انبیاء، ان کے جسم کے اعضاء، ان کا ماحول، یہ سب چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. اور اس وقت پکارا جائے گا کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.